شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انفارمیٹیو سٹوریز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ عزیز ساتھیوں، انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین اور دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت اور عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورہ اسرافیل اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ یہ زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، عالم برزخ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور بعد میں بھی 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر برابر بھی اس سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ یعنی اندازہ کریں جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ خیر، دنیا اور آخرت کے درمیان موجود جو عالم ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آر یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں۔ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، ان کے آگے ایک آڑ ہے اس وقت تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہیں پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقام ہیں، ایک الہین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، دوسرا سجین ہے جس میں بدکار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہاں پر ہی رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی سے ہر وقت محسوس کروائی جائے گی، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھنس جائیں گی۔ اس طرح اعمال کے حساب سے اگر نیک روح ہے
تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو الہین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین چونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ الہین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روح الہین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا اور عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ الہین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں۔ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے؟ اور اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار دنیا میں کب کا مر چکا ہے اور وہ الہین میں نہیں پہنچا، تو نیک روح سمجھ جاتی ہے اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار الہین میں بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الہین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر الہین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، عالم برزخ میں روح عالم محشر قائم ہونے تک رہے گی، اور یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسم میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی، کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، کیا تیاری کی؟ عزیز ساتھیوں، اپنی ویڈیو کا اختتام اس حدیث کے ساتھ کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں خوشبوئیں اور تر و تازگی آتی رہتی ہے۔ ہماری بھی اس رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ہمیں قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے بچا، ہمارے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں لینے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، اپنے نبی کا سچا امتی بنا، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین اور ہم سب کو بخش دے، اور روز محشر ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ Thanks for watching.
Like, share and subscribe my YouTube channel.